رپورٹ کو یہی کہا سکتا ہے کہ یہ سرکاری رپورٹ ہے. تو جو سرکاری رپورٹ آئی ہے اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھوں میں بہتری آئی. سرکاری ڈاکٹروں نے عمران خان صاحب کو چیک کرنے کے بعد آج صبح علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گور صاحب کو 1 گھنٹہ 20 منٹ تک بریفنگ دی ہے کچھ اطلاعات کے مطابق, اور انہوں نے بتایا جناب کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں بہتری آ رہی ہے. اگر تو یہ بہتری آ رہی ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہے, یعنی یہ بڑی خوشائند بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. اگر عمران خان صاحب کی آنکھ میں بہتری آ رہی ہے تو یہ بڑی الارمنگ اور بڑی خوفناک اطلاعات پچھلے دنوں سے آ رہی ہیں. یعنی درباری صحافی ہیں, سابق سرکاری ملازم بھی ہیں, افسار عالم, وہ یہ کلیم کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی چلی گئی, جبکہ اس وقت بہت سارے ٹاؤٹس یہ لگاتار کہہ رہے تھے ایک دن پہلے تک کہ عمران خان صاحب کی آنکھیں 85% تک, اور کچھ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اس سے زیادہ عمران خان صاحب کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں. افسار عالم صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آنکھ کی بینائی ختم ہی ہو چکی ہے, اور انہی اطلاعات کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے فوجیوں سے تعلقات ہیں, تو فوج کے ذرائع سے وہاں پہ خبر نکل آتی ہے. اب عمران خان صاحب کی فیملی کے پاس یا ان کی پارٹی کے پاس تو کوئی آزاد ذریعہ نہیں ہے کہ وہ یہ پتہ کریں کہ عمران خان صاحب کی حالت کیسی ہے, سوائے اس کے کہ سلمان صفدر نے جو ایک رپورٹ بنائی تھی, اور وہ بھی ڈاکٹروں کی رپورٹس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ 85% میری آنکھ خراب ہو چکی ہے. اچھا, یہ تو اب ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ 85% والی بات ٹھیک تھی, لیکن اب عمران خان صاحب کی آنکھ میں وہ کہتے ہیں جی بہتری آ رہی ہے, یہ دعویٰ کیا. اچھا, اس دعوے پہ نہ صرف بیرسٹر گور اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بریفنگ دی گئی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بریفنگ عمران خان صاحب کے ڈاکٹروں کو بھی بریف کیا گیا. اس پہ ڈاکٹر عاصم کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے. 25 منٹ تک عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات چیت کی. اب جو عمران خان کے ڈاکٹر ہیں وہ اس پہ کیا کہتے ہیں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. عمران خان کے ڈاکٹر کہتے ہیں کل رات 9:45 بجے میں نے فون پر اسلام آباد میں 2 ڈاکٹر سے بات کی جو اس وقت عمران خان کی آنکھ کا علاج کر رہے ہیں. میں نے اپنے کولیگ ڈاکٹر خرم اعظم مرزا جو ایک ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں, یہ جو عمران خان صاحب کی آنکھ میں پرابلم ہے, ان کو بھی فون کال میں شامل کیا. اسلام آباد کے ڈاکٹر نے تفصیلاً بتایا کہ وہ کب سے عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے, ان کی بینائی میں بھی بہتری آئی ہے. میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں یقین سے کہہ پاتا کہ یہ ایسے ہی ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ میں نہ تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس بات کی تردید کر سکتا ہوں. یہ اس لیے کہ میں نے نہ خان صاحب کو خود دیکھا ہے اور نہ ہی ان سے بات کی ہے. اچھا جی, یہ ڈیولپمنٹ ہے. عمران خان صاحب کی فیملی کی جانب سے اس کے اوپر رد عمل سٹل وہی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملوایا جائے, عمران خان صاحب کے ڈاکٹروں کو عمران خان صاحب سے ملوایا جائے, جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا محمود خانہ چکزئی صاحب ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد کے اندر ایک میٹنگ کی, انہوں نے کہا جی ہمارا دھرنا تو جاری رہے. یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے, لگ بھگ پھر جو کے پی ہاؤس کے باہر لوگ بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھ گئے. اب یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو بیٹھے تھے یہ بھی بیٹھے رہے. تو انہوں نے کہا جی جب تک کہ فیملی کو اور ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں طبی سہولیات عمران خان صاحب کو فراہم نہیں کی جاتی تب تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے, ہمارا دھرنا جاری رہے گا. تو انہوں نے تو اپنا دھرنا ختم کرنے سے کر دیا انکار کہ جب تک طبی سہولتیں نہیں ملتی. اچھا, وہاں پہ میں ویسے ہی آپ کو بتا دوں کہ شہریار آفریدی نے وہاں پہ کہا میٹنگ کے اندر کہ ہم نے سوشل میڈیا کے پیچھے چلنا ہے, علیمہ خانم کے پیچھے چلنا ہے, بشرا بی بی کے پیچھے چلنا ہے, یا محمود خانہ چکزئی کے پیچھے چلنا ہے, ہمیں یہ بات جو ہے نا اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ شہریار آفریدی نے کہا. دیکھیں, جنہوں نے چلنا ہوتا ہے نا وہ اندھیروں میں بھی چلتے ہیں, وہ مشکل حالات میں بھی چلتے ہیں, اور جنہوں نے نہیں چلنا ہوتا ان کے 100 بہانے. یعنی وہ قافلے کے اندر نقص ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس قافلے میں یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, اور سوالات ہی اٹھاتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ چلے. شہریار آفریدی کو میں نے بہت کمزور پایا. یعنی مجھے جن لوگے سے مجھے لگتا تھا کہ یہ بڑے دلیر اور بہادر لوگ نکلیں گے, ان میں ایک شہریار آفریدی نے تو بہت ہی مایوس کیا. یعنی مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے جب میں ISI کی قید سے واپس آیا کہ جناب آپ نے اب دوبارہ کبھی کام نہیں کرنا. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑی تکالیف برداشت کر لی ہیں, تو بس آپ نے دوبارہ کبھی کام نہیں کرنا, آپ چھوڑ دیں, آپ صحافت آپ نے کبھی صحافت نہیں کرنی. یہ مجھے شہریار آفریدی نے بھی کہا, علی امین گنڈا پور نے بھی کہا. یہ لوگ 2 لوگ یہ خاص طور پہ PTI کے جو مجھے یہ کہہ رہے تھے. تو شہریار آفریدی سے مجھے اتنی امید نہیں تھی کمزوری کی, لیکن انہوں نے دکھائی ہے بھارت. ناظرین, زرداری صاحب دیکھیں عمران خان صاحب کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ بہادری سے جیل نہیں کاٹ رہے. یہ ذرا زرداری صاحب کی ایک فوٹو آپ دیکھیں. یہ 40 سال کا آصف علی زرداری ہے, 40 سال کا آصف علی زرداری ہے. تصویر بھی بہت پرانی ہے. یہ 40 سال کا آصف علی زرداری ہے, اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے.
کمر جھکی ہوئی ہے, گردن کے اوپر ایک پٹا پہنا ہوا ہے اور گردن کو بھی سہارا دیا ہوا ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی, سیدھی نہیں ہو سکتی. تو یہ حالت آصف علی زرداری کی ہو گئی تھی جب اسے جیل میں ڈالا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد آصف علی زرداری کو جو شاہانہ جیل میں رکھا گیا اور جو موج جیل میں لگوائی گئی ہے. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے آصف علی زرداری جب بیمار ہوا تو ان کی صاحبزادی نے آ کر 8 قسم کی بیماریاں گنوا دی ٹی وی کے اوپر کہ یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے. نواز شریف صاحب جب بیمار ہوئے تو ان کی بیٹی نے اور ڈاکٹر نے وہ بیماریاں گنوا دی جو کسی ایک انسان میں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. مجھے تو ایسا لگتا ہے, یعنی وہ کبھی کبھی ارشاد بھٹی صاحب عذرائے مذاق ہی صحیح لیکن وہ بیماریاں گنواتے تھے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. اتنی عجیب عجیب بیماریاں میاں صاحب کو لگی ہوئی تھی جو یہ سارے گنواتے تھے کہ جناب میاں صاحب کو نکالو جیل سے اور باہر بھیجو. اب زرداری صاحب تانے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو اور اس آدمی کو تانے دے رہے ہیں جو جیل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں, اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ تانے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے جب یہ جیلوں میں جائے گی یا ان کی اولادیں جیلوں میں جائیں گی. اب زرداری صاحب جب جیل جانے لگے تھے ان کے لیے مشکلات تھی تو ان کی بیٹی نے واویلا کر دیا تھا, تو وہ 24 ان کے بچوں نے رولا ڈال دیا تھا کہ یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی پرابلم ہے, تو ان کو جناب ضمانت دی جائے میڈیکل بنیادوں پہ اور یہ باہر آتے رہے اسی بنیاد پہ. اب مریم نواز نے ایک ویڈیو چلا دی عمران خان کی ایک یونیورسٹی میں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ, اور یہ پی ٹی وی پہ عمران خان صاحب چل بھی گئے پہلی دفعہ, بڑے لمبے عرصے کے بعد عمران خان صاحب پی ٹی وی پہ دکھائی دی. اور مریم نواز نے یہ مہربانی کی کہ انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی کہ عمران خان صاحب نواز شریف کی بیماری کے اوپر نیگیٹو کمنٹنگ کر رہے ہیں, یعنی عمران خان صاحب نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑا رہے ہیں. مریم نواز صاحب نے یہ کہا اور وہ ویڈیو چلا دی. تو میں بتا دیتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے جناب. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان میں تھے نا تو وہ بہت عجیب حالت میں تھے. تو آپ کو دنیا سے میاں صاحب کا بار بار بتایا جاتا تھا کہ ان کو ایک اور ہارٹ اٹیک آ گیا, ان کو ایک اور ہارٹ اٹیک آ گیا, ان کو ایک اور ہارٹ اٹیک آ گیا. 3-4 ہارٹ اٹیک انہوں نے گنوا دیے. بیماریاں منٹ کے بعد گنوائی جا رہی تھی, پلیٹلیٹس ہر 15 منٹ کے بعد گرائے جا رہے تھے. جڑوں میں کرپشن بیٹھ گئی ہے. ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک نئی پریس کانفرنس ہوتی تھی اور پاکستان میں رولا پڑا ہوا تھا اور پاکستان کے جرنیل میاں نواز شریف سے سودا کر چکے تھے. عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا. جرنیلوں نے میاں نواز شریف صاحب کے جعلی پلیٹلیٹس بنائے یہاں پہ سروسز اسپتال کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر, اور وہ جناب حکومت کے سامنے رکھ دیے گئے. عدالت کو بھی کہہ دیا گیا, عدالت نے رولا ڈال دیا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ذمہ داری لینی پڑے گی, حکومت ذمہ دار ہوگی اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا. کیبنٹ کی میٹنگ بیٹھی تو عمران خان نے اور ان کی کابینہ نے نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کی اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے انسانی ہمدردی کے تحت اگر یہ پاکستان سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں اور عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم گارنٹی لے چکے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھیج دیں ان کو. تو عمران خان صاحب نے انسانی ہمدردی کے تحت نواز شریف کے حق میں دعا کروائی اور باہر بھجوا. لیکن نواز شریف صاحب کی جو ویڈیو بنائی گئی اور میاں نواز شریف کی ویڈیو پی ایم ایل این کے لوگوں نے بنائی, جہاز میں چڑھنے کی, بیٹھنے کی, جانے کی, جو بیماریاں بتائی گئی تھی ایسے آدمی کو تو ایمبولینس میں اسٹیچر کے اوپر جانا چاہیے تھا. لیکن میاں صاحب جناب چھلانگیں مارتے ہوئے چلے گئے اور بڑے آرام سے جہاز میں بیٹھ گئے اور بالکل وی وی آئی پی قسم کا. اور میاں صاحب جیسے ہی برطانیہ پہنچے, میاں صاحب کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر میاں صاحب بالکل نارمل ہے. اب میاں صاحب وہ ٹیسٹ پبلک نہیں کرتے, پاکستان میں ہر 2 منٹ کے بعد ٹیسٹ پبلک کرتے تھے, وہاں جا کے ٹیسٹ پبلک نہیں کرتے تھے. تو عمران خان صاحب نے کہا یار یہ تو بیمار تھے, یہ جہاز دے کر صحت مند ہو گئے, یہ کیا ہو گیا. یہ عمران خان صاحب نے تنقید کی تھی کہ جناب ایک آدمی جس کو جاتے ہی اسپتال داخل ہونا تھا وہ اسپتال داخل ہی نہیں ہو رہا. پھر میاں صاحب 4 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے, 4 سال میاں صاحب واپس نہیں آئے. تو جب 2 سال گزر گئے اور میاں صاحب نے سازشیں شروع کر دی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر, لنڈن پلان بنا لیا, یہاں پہ پی ایم ایل این کو فری ہینڈ پاکستان ملنا شروع ہو گیا اور سارے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ پس پشت جانا شروع ہو گئے. تو عمران خان صاحب کو آئیڈیا ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف بہانہ کر کے پاکستان سے بھاگ رہا ہے وہ لوگ ٹھیک کہتے تھے. تو پھر عمران خان صاحب نے نواز شریف پر تنقید کی اور یہ کہا کہ یہ بیماری کا بہانہ کر کے نکلا ہے. یہ بات ہوئی, بالکل ہوئی, لیکن یہ بات کبھی اس وقت نہیں ہوئی جب نواز شریف صاحب بیمار تھے اور یہ کہتے تھے میں بیمار ہوں اور رپورٹیں آ رہی تھی. یہ تب ہوئی جب نواز شریف صاحب نے بیماری کا بہانہ بنایا اور ایک دن بھی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے برطانیہ جا کر. کوئی علاج انہوں نے ایسا نہیں کروایا جس کی بیماریاں یہ یہاں پہ بتاتے تھے. کوئی رپورٹیں انہوں نے شیئر نہیں کی جو رپورٹیں یہاں پہ ہر تھوڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر شیئر کرتے تھے. تو میاں صاحب ایکسپوز ہو گئے بری طرح. اب آ جائیں کلثوم نواز کی بات. کلثوم نواز صاحبہ جب بیمار ہوئی تو عمران خان صاحب نے انہیں پھولوں کا گلدستہ بھجوایا. جن لوگوں نے کلثوم نواز صاحبہ کا مذاق اڑایا, عمران خان صاحب نے ان کی مذمت کی اور اس کی مخالفت کی اور سختی کے ساتھ منع کیا, بلکہ پھولوں کا گلدستہ بھی بھجوایا. اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کو مریم نواز
کو کبھی بھی جیل میں کسی قسم کی بھی ملاقات کی بندش کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ جو چیزیں اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ بہت ذمہ داری سے بتاؤں گا کیونکہ میں اس وقت بھی رپورٹ کر رہا تھا. نواز شریف صاحب کی ریکارڈ جیل کے اندر ملاقاتیں ہوئی. زرداری صاحب کو کسی قسم کی سہولت کا فقدان نہیں تھا. شرجیل انعام میمن اسپتال وی اے پی اسپتال کے اندر موجود تھے. عمران خان نے کسی کو کسی قسم کی ایسی سختی نہیں کی جو غیر انسانی سلوک کو کسی کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور قیدی کے ساتھ یا بیمار کے ساتھ. میاں صاحب کو ہمیشہ ملاقاتوں کی اجازت رہتی تھی. نمبر 2 جو کلثوم نواز کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ تو کومے میں تھیں جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے. اب ان کا ایک کلیم ہے کہ بعد میں وہ ہوش میں آئی اور ان کا انتقال ہو گیا اور میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم تو میری بات نہیں کروائی گئی. تو عمران خان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ ایسی کوئی بات ہے. یہ میں آپ کو پھر ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نواز شریف کا جیل کا معاملہ یہ جو ایجنسیاں وہ دیکھتی تھی یا جیل کا معاملہ وہ دیکھتا تھا. اب نواز شریف صاحب نے کسی وقت کہا کہ میری بیوی سے بات کراؤ, انہوں نے کہا جی ابھی نہیں کروا سکتے اور تھوڑی دیر بعد پتا چلا وہ انتقال ہو گیا. نواز شریف صاحب یہ کہانی بتاتے ہیں لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا اس سارے عمل سے کچھ لینا دینا نہیں تھا, بلکہ عمران خان صاحب نے احکامات جاری کیے تھے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کو پریشان نہ کیا جائے. اور عمران خان نے انسانی ہمدردی کے تحت نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھی بھجوایا. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے ادھر کا ادھر اٹھا کے ادھر کا ادھر اٹھا کے مکسچر بنا کے وہ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا چلا رہے ہیں. نواز شریف کی تصویر کوئی اور لگا رہے ہیں. عمران خان نے جو تصویر دکھائی وہ دکھائی جب نواز شریف جہاز کے اندر حشاش بشاش موجود تھا. جتنے پلیٹلیٹس گر چکے تھے نا, اتنے پلیٹلیٹس گرنے کے بعد انسان دان صاف نہیں کر سکتا, انسان شیو نہیں کر سکتا. اور نواز شریف صاحب بالکل ٹینشن ہو کے جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی شخص بھی حیران ہوتا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے یہ اپنے سامنے رکھی رپورٹ اور سامنے رکھی ویڈیو, تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اتنا شدید بیمار ہے اور یہ اس طریقے سے جا رہا ہے, یہ کیسے؟ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو عمران خان صاحب نے اس لیے وہ بات کی تھی. اب اس کو آپ توڑ مروڑ کے جو مرضی کریں. اور 2020 میں عمران خان صاحب نے بیانات دیے نواز شریف کے بارے میں. جب نواز شریف صاحب نے 2020-21 میں انہوں نے بیانات دیے وہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب نے وہاں سے سیاست شروع کر دی, تو عمران خان صاحب نے یہاں سے جواب دینا شروع کر دیا. اب مریم نواز کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا اے سی نہیں اترواؤں گی. اس سے پہلے عمران خان کے دور میں اے سی ہوئے گا تو اترواؤ گی نا. عمران خان کو تو ابھی تک ایک کلاس ملی نہیں جو سابق وزیر اعظم کا حق ہے. عمران خان کو تو رکھا ہوا ہے بہت بدترین حالات میں. اب جن حالات میں انہیں رکھا ہوا ہے وہاں پہ تو اے سی ہے ہی نہیں, تو آپ نے اتارنا کیا ہے؟ اے سی تو ہوتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ سلاخیں نہیں ہوتی, پراپر کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں جیل کے اندر, اور وی آئی پی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک کلاس ہوتی ہے جہاں پہ نواز شریف اور آپ سارے لوگ رہتے رہے. عمران خان کو تو جناب کبھی اے سی والی جگہ کے اوپر انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے. عمران خان نے کلثوم نواز کے لیے پھول بھی بھجوائے تھے. یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس کی ویڈیو باقاعدہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں مذاق کس نے اڑایا لاشوں کا؟ مریم نواز نے. ارشد شریف کی لاش کی تصویر میت کی دکھا کے مریم نواز نے مذاق اڑایا تانے کسے. حالانکہ ارشد شریف ہوں, میں ہوں ذاتی طور پہ, صابر شاکر ہوں, معید پیرزادہ ہوں یا باقی ہمارے جتنے بھی صحافی ہیں, ہم سب نے کبھی لاش کا مذاق نہیں اڑایا. ہم نے ہمیشہ بیمار کی عزت کی. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ نہیں یہ غلط ہے. ہم نے کبھی لاشوں کے اوپر اس طرح کی حرکت نہیں کی, بیماری کے اوپر ایسی حرکت نہیں کی. ہاں نواز شریف والے معاملے میں ہم نے پہلے دن بتایا کہ یہ مکر کر کے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس رپورٹ تھی, ہمیں آئیڈیا تھا. میں پہلے بتا رہا تھا یہ پلیٹ لیس رپورٹیں ساری جعلی آ رہی ہیں. فیصل واڈا بتاتا ہے نا, اس کو پوچھو کہ کتے کا خون لے کر گئے تھے اور نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرائے تھے. یہ فیصل واڈا نے کہا نا کہ کسی جانور کا خون تھا, کتے کا خون تھا, کس کا خون تھا. وہ فیصل واڈا کہتا تھا ہم نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف کی پلیٹلیٹس کی رپورٹیں تیار کی ہیں. تو فیصل واڈا سے پوچھو کہ کیسے تیار کی ہیں, کیونکہ فیصل واڈا تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا, عمران خان کی حکومت میں تھا, آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, موجودہ حکومت کا بھی حصہ ہے. تو ارشد شریف کے جنازے کی تصویر کا انہوں نے مذاق اڑایا. حالانکہ ارشد شریف نے یا ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ نیک تمناؤں کا اظہار کیا ایسے کسی بھی معاملے پر جہاں انسانی معاملہ, انسانی جان کا معاملہ. ناظرین, غزہ میں فوج بھیجنے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہوتی جا رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا, انہوں نے کہا جی ہزاروں فوجی بھی دیے جائیں گے اور ہمیں اربوں ڈالر بھی مل رہے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ اس کے بارے میں عجیب و غریب طریقے سے خاموش ہے, اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دے رہا. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ والا کام بھی پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مل کر کریں. خواہش تو یہ جو بھی ہے عاصم منیر صاحب کی ہے, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ملاقات کر کے یہ مشورے دیے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ایک ورکنگ ریلیشن بنایا ہے. تو دیکھیں نا, پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گے, اب آپ دیکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے ان کے مولویوں نے انہوں نے سب نے
میں طاہر اشرفی وغیرہ بہت اچھل اچھل کے بولتے تھے اونچی اونچی آواز میں کہ جناب کبھی ایسے اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ دیکھیں آپ اتحاد کا یہ لوگ حصہ بھی بن گئے. پھر جناب یہ اچھل اچھل کے کہتے تھے کہ فلسطینیوں کی خواہش کے خلاف ہم کبھی نہیں جائیں گے. فلسطینیوں سے انہوں نے پوچھا بھی نہیں، یہ بورڈ آف پیس کے اندر بھی گھس گئے اور ان کی ہر چیز کو جائز قرار دے رہے ہیں. پھر جناب انہوں نے کہا جی فوج کبھی غزہ نہیں بھیجیں گے. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تھوڑے دنوں میں ان کو فوج بھیجنی پڑ جائے گی. میری اطلاع کے مطابق قطر میں پاکستان کے کچھ فوجی تعینات ہیں اور وہ قطر کا تو کہہ کر گئے ہیں پاکستان سے، اب پتہ نہیں آگے کہاں پہ ہیں، لیکن قطر تک تو پاکستان کے فوجی جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں وہ قطر میں تو پہنچے ہیں. یہاں گھر سے یہ بتا کر گئے ہیں پاکستان سے کہ ہماری قطر میں ڈیوٹی لگ رہی ہے، ہم قطر جا رہے ہیں. کچھ جو ایڈمنسٹریٹو ان کا پورشن ہے وہ وہاں پہ قطر میں پہنچا ہے. اب وہاں سے انہوں نے کب جانا ہے کے لیے نکلتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں اور کہاں جانا ہے یا کہاں وہ پہنچے ہیں اس بارے میں ابھی کچھ آفیشل نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آفیشل اطلاعات آئیں گی وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گی. اب جناب یہ حماس کا موقف دینے کے لیے نا، حماس کا ایک بہت پرانا ایک وزیر ہے 2007 کا، وہ ترکی میں رہتا ہے. اب اس کا نام لے کر انہوں نے بیان چلانا شروع کر دیا جناب حماس کی شرائط یہ ہے کہ اگر اسٹیبلائزیشن فورس آئے گی تو وہ یہ کرے گی اور یہ نہیں کرے گی. بھئی وہ بندہ 2007 میں حماس کے ساتھ تھا، وہ تب سے اب تک ترکی میں رہتا ہے. جو حماس اس وقت غزہ میں موجود ہے اور وہ لوگ جو اس وقت فلسطینیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو رد عمل دیا وہ پازیٹیو نہیں ہے. اور دیکھیں جو اسٹیبلائزیشن فورس جانی ہے اس کا پہلا کام ہے غیر مسلح کرنا حماس کو، اور غیر مسلح تو حماس ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ناظرین اور خبریں میں آپ کو دوں گا، لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ فوجی فاؤنڈیشن اور عارف حبیب گروپ نے پی آئی اے کے باقی 25% شیئرز بھی خریدنے کا فیصلہ کر لیا. یعنی سارا کچھ ان کا، ہر چیز ان کے لیے. فوجی فاؤنڈیشن زندہ باد، پی آئی اے اب ان کی ہو جائے گی مکمل طور پہ اور وہ پی آئی اے کو چلائیں گے. ایک قومی ادارہ جو بہت مہنگا تھا، جس کے بہت پیسے تھے، انہوں نے اونے پونے فروخت کر دیا ایک دوسرے قومی ادارے کو. یعنی یہ ایک کمپنی کی طرح کام کر رہے ہیں جو اب اداروں کو بھی چلائیں گے. اور جس اب طرح تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ. جس طرح ملازم جاتے تھے، جس طرح فیزیو تھراپسٹ جاتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان. صرف ایک جملہ پہنچا ہے باہر تک اور بڑی مشکل سے. مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ عمران خان نے کہا جیل میں جب انہیں کل چیک کیا گیا ڈاکٹرز کی جانب سے، بہت ساری وہ کہتے ہیں مشینیں لے کر گئے ہوئے تھے ایک ایمبولینس کے اندر بھر کے عمران خان صاحب کا چیک اپ کرنے کے لیے. مشینوں کو وہاں پہ انسٹال کیا گیا، ٹیکنیشین بھی گئے ہوئے تھے اور مشینوں کو وہاں پہ دوبارہ سے فنکشنل کیا گیا. پھر عمران خان صاحب کی آنکھ کا چیک اپ کیا گیا اور اس بیچ میں عمران خان صاحب سے بات چیت بھی ڈاکٹرز کرتے رہے. اب صرف ایک جملہ ہے، سورس کچھ بھی ہو اس کو آپ چھوڑ دیں، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا اور یہی ان کا پیغام. اب ناظرین میں ڈاکٹروں کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی آنکھ میں بہتری ہو رہی ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. سوچنا پڑے گا بھارت کا یعنی جو اب رپورٹ آئی ہے اس میں ایک چیز تو آپ ذہن میں رکھیں، عمران خان صاحب کی فیملی کے لوگ نہیں تھے. عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین یا جن پہ ان کی فیملی اعتبار کرتی ہے وہ لوگ اس کے اندر موجود نہیں تھے. اب یہ لوگ موجود نہیں تھے تو اس رپورٹ اس کا پہلا کام ہے غیر مسلح کرنا حماس کو، اور غیر مسلح تو حماس ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ناظرین اور خبریں میں آپ کو دوں گا، لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ فوجی فاؤنڈیشن اور عارف حبیب گروپ نے پی آئی اے کے باقی 25% شیئرز بھی خریدنے کا فیصلہ کر لیا. یعنی سارا کچھ ان کا، ہر چیز ان کے لیے. فوجی فاؤنڈیشن زندہ باد، پی آئی اے اب ان کی ہو جائے گی مکمل طور پہ اور وہ پی آئی اے کو چلائیں گے ایک قومی ادارہ جو بہت مہنگا تھا، جس کے بہت پیسے تھے، انہوں نے اونے پونے فروخت کر دیا. اس کا پہلا کام ہے غیر مسلح کرنا حماس کو، اور غیر مسلح تو حماس ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ناظرین اور خبریں میں آپ کو دوں گا، لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ فوجی فاؤنڈیشن اور عارف حبیب گروپ نے پی آئی اے کے باقی 25% شیئرز بھی خریدنے کا فیصلہ کر لیا. یعنی سارا کچھ ان کا، ہر چیز ان کے لیے. فوجی فاؤنڈیشن زندہ باد، پی آئی اے اب ان کی ہو جائے گی مکمل طور پہ اور وہ پی آئی اے کو چلائیں گے ایک قومی ادارہ
तो जो कुछ करे बहुत वो महंगा उनका था, बहुत बुरा जिसके वक्त आया बहुत हुआ है पैसे इंडियन थे। एयरफोर्स का। इन्होंने बेड़े गर्क हो ओने गया पोने उनका, फरोख्त कर दिया। और एक के उसका बाद पहला एक काम तैयारा है उनका गिर रहा है, तो ये कोई गैर नया मुसल्लह वर्ल्ड करना कौन बन जाए, हमास इससे को। पहले अपने सारे और पंडित गैर इकट्ठे मुसल्लह करो, तो हमास और होने तो के कोई लिए हाल इसमें बचा नहीं है। बिल्कुल तैयार या फिर नहीं है। अभिनंदन को पकड़ के उसको- नाज़रीन, और खबरें मैं आपको उसकी दूंगा, वजह लेकिन से जाते जाते एक छोटी सी ये चीज मैं बताता हूं मजाक कि बात कर रहा हूं, फौजी लेकिन फाउंडेशन अभिनंदन और से ये आरिफ हबीब सिलसिला, ग्रुप ने जो है वो शुरू हुआ, PIA के और बाकी उसके बाद 25% अभिनंदन ने ऐसे चक्कर शेयर्स भी लगाए हैं खरीदने का फैसला भारतीय कर एयरफोर्स के और मुख्तलिफ दफातर के, यानी जैसे वो बहुत सारा बड़ा हीरो कुछ है, इनका। और सारे उससे हर चीज मुतासिर इनके होके लिए। अब तैयारी फौजी करने के फाउंडेशन चक्कर में लग गए कि अगर जिंदाबाद। तैयारा गिराने PIA पे अब उनकी हो इतनी जाएगी इज्जत मुकम्मल मिलती है तौर जितनी पे, अभिनंदन को मिली है, और वो तो अब PIA सारे को अपना चलाएंगे। अपना तैयारा ऐसा एक लगता है कौमी इदारा गिराने के जो चक्कर में। बहुत महंगा भारत को था, इस पे जिसके सोचना बहुत चाहिए। पैसे अब थे, तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिए। इन्होंने अपने ओने चैनल का पोने भी फरोख्त कर दिया।